السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی محرم سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمیں بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن پہ ہم یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں ہی بات کریں گے کہ جن باتوں پہ ہم یقین کرتے ہیں کیا وہ واقعی سچی ہیں یا مسکنسیپشنز ہیں۔ مسکنسیپشنز پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کوئی بھی بات سنتے ہیں، اسپیشلی دین کے لحاظ سے کوئی بھی بات سنتے ہیں، اس پہ سرچ لازمی کریں، دیکھیں کہ وہ بات واقعی سچ ہے بھی کہ نہیں یا لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے مسکنسیپشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور جو کامن مسکنسیپشن ہے کہ جیسے ہی محرم سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے یا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی محرم میں شادی کرتا ہے اس کی شادی نہیں ٹھہرتی، نہیں چلتی، اور یا پھر محرم کو جو ہے منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے بہت سی وجہ سے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک وجہ جو ہے شادی کی ٹوٹنے کی وجہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ اگر ہم محرم میں شادی کریں گے تو شادی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو ہم جیسے ہی محرم سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ محرم سٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے ہم شادی کر لیں، اور کیونکہ محرم کے پورے مہینے میں پھر ہم شادی نہیں کر سکتے، شادی کی تاریخ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ایک محرم کی سب سے بڑی مسکنسیپشن ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ محرم میں شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ سال کے کسی بھی مہینے میں 12 جو مہینے ہیں اسلامی مہینے، ان میں کسی بھی مہینے میں آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے آج کل ہماری شادیاں ہو رہی ہیں ویسی شادیاں کرنا، ویسے بھی نارمل ڈیز میں محرم کو چھوڑ کے اس کے علاوہ بھی بات کی جائے تو نارمل ڈیز میں وہ شادی اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شادی میں ہم ڈھول اور ناچ گانا اور یہ سب چیزیں کرتے ہیں، یہ جو ہے اس پہ جو ہے منع فرمایا گیا ہے، شادی کو سادگی سے کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن ہم اس کے بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں۔ تو جو بات ہمیں ماننی تھی وہ ہم نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، جس کا ہمارے پاس اور جس بارے میں ہمیں کوئی ثبوت، کوئی بات نہیں ملتی، کوئی حدیث یا قرآن پاک میں جس سے ہمیں کوئی ریفرنس نہیں ملتا کہ محرم میں شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو ہم جو ہیں شادی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کامن مسکنسیپشن ہے کہ محرم میں شادی جائز نہیں ہے۔ محرم میں شادی بالکل جائز ہے، آپ کبھی بھی محرم میں شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم محرم کو صرف ایک واقعہ سے یعنی کربلا کے واقعہ سے یاد کرتے ہیں، جبکہ کربلا کے واقعے سے یاد کرتے ہیں، جبکہ محرم میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم صرف اس مہینے کو سوگ کے لحاظ سے جو ہیں دیکھتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ تو شادی کرنا بالکل جائز ہے، آپ کسی بھی وقت شادی کر سکتے ہیں۔ شادی جو ہے سادگی سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ شادی جو ہے سادگی سے جائز ہے، اور جو ہم دوسرے طریقے سے شادی کرتے ہیں آپ اس سے جو ہے نا آپ کو گناہ ملے گا، یعنی آپ اللہ کی جو ہے ناراضگی کو مول لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرے مسکنسیپشن کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری مسکنسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور اس چیز پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ جو ہے محرم میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ محرم میں اگر ہم سفر کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، آپ کبھی بھی کسی بھی وقت سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے سفر کرنے کے لیے آپ کو ویسے بھی سفر کی دعا، آیت الکرسی یہ سب پڑھ کے ہی گھر سے نکلنا چاہیے۔ تو محرم میں جو ہے سفر کرنا بھی منع نہیں ہے۔
تیسری جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سوگ کا مہینہ ہے تو نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے پرانے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے۔ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، آپ کا نئے کپڑے پہننے کا دل کرتا ہے آپ نئے کپڑے پہنیں، پرانے کپڑے پہننے کا دل کرتا ہے تو پرانے کپڑے پہنیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، اور بالکل بھی آپ کو منع نہیں ہے کہ کیا گیا کہ آپ جو ہے نئے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ یہ سب صرف جو ہے سنی سنائی باتیں ہیں، اور ہم انہی سنی سنائی باتوں کو جو ہے فالو کیے جا رہے ہیں۔ جو چوتھی مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے خرید و فروخت یعنی بازار جانا بھی، اس کو بھی جو ہے برا سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کیونکہ سوگ کا مہینہ ہے تو آپ کو بالکل جو ہے اس لحاظ سے اس مہینے کو گزارنا چاہیے کہ آپ کو خرید و فروخت بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جبکہ یہ بھی جو ہے سنی سنائی باتوں میں ہے، یعنی خرید و فروخت سے بھی منع نہیں کیا گیا، آپ جو چاہیں خرید سکتے ہیں، کسی بھی وقت خرید سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، اور اب جیسے آپ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں ویسے آپ جو ہے اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ اور ایک اور جو مسکنسیپشن ہے کہ ہمیں جو ہے 10 محرم کو اسپیشلی کہ جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں اسپیشل کھانے بنانے کا رواج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں صحابہ کرام سے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ جو ہے ہمیں نہیں اس چیز کا کہا گیا، یا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ جو ہے 9-10 محرم کو جو ہے اسپیشل کھانا بناتے تھے۔ آپ جو ہے 9-10 محرم کو جو ہے اسپیشل مطلب اس دن کے لحاظ سے اس کو اسپیشل کر کے اگر آپ اسپیشل کھانا بنا رہے ہیں تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کی نیت ہے کہ جو ہے آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کی افطاری کرانا چاہتے ہیں اس دن، تو ضرور بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کے لیے جو اسپیشل محرم کے لیے بنانا اور شربت بانٹنا اور یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سنت سے تو یہی ثابت ہے کہ آپ کو 9-10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ جو ہے شربت بانٹیں یا مطلب آپ مختلف قسم کے کھانے تقسیم کریں۔ تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن جو ہے ہمیں پائی جاتی ہے۔ ایک اور جو مسکنسیپشن یہ کہ وہ کہ آنکھوں میں سرما نہیں لگا سکتے، اور ایک اور جو مسکنسیپشن ہمیں ہے کہ 9-10 محرم کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے، مشین نہیں لگانی چاہیے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ کچھ مسکنسیپشن ہے جو کہ میں نے جو ہے آپ کے ساتھ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ڈسکس کیے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے قرآن اور حدیث سے جو ہے مدد لینی چاہیے۔ جو بھی ہم کام کرنے لگے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں آگے پھیلانی چاہیے اور خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ لازمی ہمیں جو ہے چیک کرنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔